السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، عورتوں کی حکایات اس درس کے 24ویں ایپیسوڈ میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حکایت نمبر 37۔ علم۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر منافقین نے جب الزام لگایا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم میں اپنی بیوی کی پاک دامنی ہی جانتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، منافقین بالکل جھوٹے اور ام المومنین بالیقین پاک ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بدن مبارک کو مکھی کے بیٹھنے سے محفوظ رکھا ہے کہ وہ نجاستوں پر بیٹھتی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو بد عورت کی صحبت سے محفوظ نہ کرے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے زمین پر آپ کا سایہ نہیں پڑنے دیا تاکہ اس پر کسی کا قدم نہ پڑے، تو خدا آپ کے سائے کو محفوظ رکھتا ہے، یہ بات کس طرح ممکن ہے کہ وہ آپ کے اہل کو محفوظ نہ رکھے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک جوں کا خون لگنے سے پروردگار عالم نے آپ کو نالین اتار دینے کا حکم دیا۔ جو پروردگار آپ کی نالین مبارک کی اتنی سی آلودگی گوارا نہ فرمائے، ممکن نہیں کہ وہ آپ کے اہل پر آلودگی گوارا کرے۔ اسی طرح بہت سے صحابہ اور بہت سی صحابیات نے قسمیں کھائیں۔ آیت نازل ہونے کے قبل ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے قلوب مطمئن تھے۔ آیت کے نزول سے ان کا عز شرف یعنی عزت و مرتبہ اور زیادہ کر دیا۔ سبق۔ معلوم ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ ام المومنین پر بہتان باندھا گیا ہے، اور آپ نے صحابہ اکرام سے قسم کھا کر فرمایا کہ میں اپنی بیوی کی پاک دامنی ہی جانتا ہوں۔ اسی طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھی ام المومنین کی پاک دامنی کا علم تھا، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فیصلہ فرما دینا اور اعلان کر دینا کہ لوگوں سن لو، یہ بہتان عظیم ہے کہ میری بیوی بالکل پاک دامن ہے، اس لیے نہ تھا تاکہ منافقین کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ اپنے گھر کا معاملہ تھا، اس لیے خود ہی فیصلہ فرما دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عرصے خاموش رہے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے میکے بھیج دیا، اور اس انتظار میں رہے کہ عائشہ کی برآت خود خدا کرے۔ چنانچہ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کی عظمت ہے، اور خدا تعالیٰ نے آپ کی برآت کے لیے متعدد آیات نازل فرما دیں، اور قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کا ثبوت مہیا فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شان ہے ام المومنین کی کہ آپ کی تعریف و توصیف کی آیت قرآن مقدس میں درج فرما دی گئی، تاکہ ام المومنین کی پاک دامنی قرآن پاک کے ذریعے
قیامت تک بیان ہوتی رہے۔ آج جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بہتان کے غلط کا علم نہ ہونا بیان کرتے ہیں، وہ خود بڑے بے علم ہیں۔ حضور تو قسم فرما کر فرما رہے ہیں کہ اللہ کی قسم، میں جانتا ہوں کہ میری بیوی پاک دامن ہے، مگر اس علم کے باوجود خود فیصلہ اس لیے نہ فرمایا کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ خود ہی فیصلہ کر ڈالا۔ خدا کی طرف سے نزول وحی کے منتظر رہے تاکہ ام المومنین کی بریت بھی ہو جائے اور اس قسم کے بہتان لگانے والوں کے متعلق جو مسائل ہیں یہ بھی واضح ہو جائیں۔ غور فرمائیں کہ صحابہ اکرام کس وثوق سے ام المومنین کی پاک دامنی کا اقرار کر رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمانا کہ آپ کے دامن پر مکھی تک نہیں بیٹھتی تو بد عورت آپ کے بدن سے کیسے مس کر سکتی ہے؟ مگر آج وہ لوگ کہ جن کے منہ میں بھی مکھیاں گھس جاتی ہیں، وہ اگر اپنے مکھی مار کر منہ سے یہ کہنے لگیں کہ حضور کو علم نہ تھا کہ میری بیوی پر بہتان غلط ہے یا صحیح، معاذ اللہ، تو یہ کس قدر جہالت کی بات ہے۔ مسلمانوں، اپنا ایمان رکھو کہ ام المومنین حسب آیت عفت و ماب اور پاک دامن ہیں، اور حضور کو اس بات کا یقیناً علم تھا۔ جو کہے کہ آپ کو علم نہ تھا وہ خود بے علم ہے۔ تو دانائے ما کانا اور ما یکون ہے، تو دانائے ما کانا اور ما یکون ہے، مگر بے خبر دیکھتے ہیں۔ حکایت نمبر 38۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ آپ کا پہلا نکاح خنیس بن حذافہ سے ہوا۔ حضرت خنیس جنگ بدر میں شہید ہوئے اور آپ بیوہ ہو گئیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر دینے کا خیال ظاہر کیا۔ وہ خاموش رہے اور کچھ جواب نہ دیا۔ یہ بات حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناگوار گزری۔ اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا تھا، اس لیے حضرت عثمان غنی سے کہا۔ انہوں نے جواب دیا، میں ابھی نکاح نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت عمر فاروق اعظم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ نے صورتحال بیان کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے خصوصی تعلقات تھے۔ ادھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے نکاح میں آ چکی تھیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بیٹی کو یہ بھی شرف عطا فرمانا اللہ کی مرضی تھی، اس لیے آپ نے فرمایا حفصہ کا نکاح ایسے شخص سے ہو جائے جو عثمان سے بہتر ہے، اور عثمان کو ایسی بیوی نہ دے دی جائے جو حفصہ سے بہتر ہے۔ پھر آپ نے حضرت عمر فاروق اعظم کو حفصہ کا پیغام نکاح دے کر حفصہ سے نکاح فرما لیا۔ بعد میں حضرت ابو بکر عمر سے ملے اور کہا، آپ مجھ سے خفا نہ ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ کا ذکر کیا تھا، میں یہ بات ظاہر کرنا نہ چاہتا تھا، اس لیے خاموش رہا۔ اگر خود حضور کا یہ خیال نہ ہوتا تو یقیناً میں نکاح کر لیتا۔ سبق: ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بھی خصوصیت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے لیے پیغام نکاح دے کر ان سے نکاح فرمایا۔ جو شرف سیدنا صدیق اکبر کو عطا ہوا وہی شرف حضرت عمر فاروق اعظم کو بھی مل گیا۔ اس فرمان سے کہ حفصہ کا نکاح ایسے شخص سے نہ ہو جائے جو عثمان سے بہتر ہے، حضور کا اپنے ذات گرامی کی طرف اشارہ تھا،
اور اس فرمان میں کہ عثمان کو ایسی بیوی نہ دے دی جائے جو حفصہ سے بہتر ہے، حضور کا اپنی دوسری بیٹی کی طرف اشارہ تھا۔ چنانچہ حضرت رقیہ کے بعد آپ نے اپنی دوسری صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا عثمان غنی کے نکاح میں دے دیا۔ اس لیے آپ ذوالنورین یعنی دو نور والے کہلاتے ہیں۔ 4 یاران نبی میں سے 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر ہیں، سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر فاروق اعظم، اور 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، مولا علی اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ظاہر ہے کہ خسر باپ کی طرح قابل قدر ہوتے ہیں اور داماد بیٹوں کی طرح پیارے ہوتے ہیں۔ ان 4 یاران نبی کو سارے صحابہ کرام میں یہ سب سے بڑا شرف حاصل ہے کہ 2 حضور کے خسر ہیں اور 2 داماد۔ ان چاروں میں سے کسی کی عداوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت ہی کی طرح ہے۔ پیار تو سرکار کے یاروں سے رکھ، پیار تو سرکار کے یاروں سے رکھ، بالخصوص ان میں ان چاروں سے رکھ۔ آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔